Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan Ratibul Haddad, Riyadhuz Zikir, doa-doa yang insya Allah akan kita baca. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya dan umumnya muslimin muslimat mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته شؤون الله الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا القطب الرباني والعارف السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرات صاحب راتب الحداد الأستاذ البركة العارف بالله القطب الغوث عبد الله بن علوي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمينا ومهذبين ومربينا ومرشدين Mama Ajengan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Pagentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرات أبينا وأستاذنا كي حجي محمد حسن تمرين فاطمة وجاي البنجاري للحصول البلوغ إلى جميع المقاصد والمراد السلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت عالم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada khususon.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
قدير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي
الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا رحمن يا رحيم
Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan 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 Subhanallahi wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين توسلا وتبركا ببركة ورد السكران نصوصا لحضرة الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكران رحمهم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهزر مهذور ومن جميع شرور تتارسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك أرس الله إلى قاء أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والهوس من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين توسلا وتبركا ببركة دعاء استغفار رجب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله استقيموا صلاتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالته ما ليس لك فيه رضا وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما استبه علي وهو عندك مهذور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك
ولا يسعها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت فيها فهنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي ناذر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كسرت وأنا عائد بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطس بيدين ويتكلم بالشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهزر من الجن والإنس وأن يهدروني عز جاره وجلت ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أدف نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكلمك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحزن والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. سيقول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Hadratil kiram, para alim ulama, para asatiz, para tuan-tuan guru yang hadir pagi ini yang saya muliakan, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Abi Tamrin. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, beliau sehat dan selalu dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para tokoh masyarakat dan orang tua saya yang hadir pagi ini yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ma'asyiral jamaah yang sama-sama mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu karena khawatir takut menyita waktu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari Ahad ini. Seperti biasa kita berkumpul dalam rangka zikir sekaligus majlis ta'lim. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita pagi hari ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan tersampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, satu saat seorang ulama besar Ibrahim bin Adham datang mengunjungi pasar. Kalau bahasa orang sekarang belusukan, kalau bahasa pejabat sidak. Beliau datang ke pasar, begitu Ibrahim Adham sampai di pasar, para pedagang, orang yang ada di pasar meninggalkan transaksi jual belinya. Mereka berbondong-bondong menyambut kedatangan Ibrahim bin Adham. Banyak yang kemudian ada yang curhat, ya karena yang datang ulama. Ada yang kemudian bahkan ada yang minta jampe penglaris supaya dagangannya laku. Bahkan ada juga yang mengajukan pertanyaan. Di antara pertanyaan yang diajukan orang pasar pada saat itu, bertanya begini, wahai tuan guru, kami sudah sering meminta kepada Allah, kami sudah sering berdoa kepada Allah, sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan, aku akan menjawab permintaan kalian. Tapi sampai detik ini permintaan kami, doa kami belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Ibrahim bin Adham ini to the point, beliau menjawab karena beliau ulama besar yang luas ilmunya. Beliau menjawab begini, bagaimana mungkin Allah mengijabah doa kalian sementara kalian tidak pernah mengijabah Allah? Bagaimana mungkin Allah mengijabah doa kalian sementara hati kalian sudah mati? Ibu bapak, orang kalau hatinya udah mati, udah susah, nggak bisa nerima nasihat, nggak bisa melihat kebenaran.
Padahal matanya melihat, tapi mata hatinya, mata batin udah nggak bisa melihat kebenaran. Orang kalau hatinya udah mati, ibu bapak, lebih parah daripada kebo. Kalau kebo mah pak, kita gesuh nih, nggak usah kita sambit pakai tanah, nggak usah kita samperin, kita gesuh aja, kabur. Tapi orang kalau hatinya udah beku, hatinya udah mati, nggak bisa digesuh kayak kebo, ngelawan. Kata beliau, bagaimana mungkin Allah mengijabah doa kalian sementara hati kalian sudah mati? Kenapa hati kalian mati? Karena kalian melakukan beberapa perbuatan yang menyebabkan hati kalian menjadi mati, yang pada akhirnya doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim bin Adham, ada 10 hal, 10 perkara, 10 perbuatan yang kalian lakukan dan itu menyebabkan hati kalian menjadi mati, yang pada akhirnya segala doa munajat yang kalian sampaikan kepada Allah tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, araftumullah walan tu'addu haqqahu. Yang menyebabkan hati kalian menjadi mati, kata Ibrahim bin Adham, yang pada akhirnya Allah tidak mengijabah doa kalian. Araftumullah walan tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah tapi kalian tidak menunaikan haknya Allah. Kita mengenal Allah tapi kita tidak menunaikan haknya Allah. Allah kita pertuhankan tapi kita tidak menunaikan haknya Allah. Itu yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Sebagai manusia kita harus menunaikan haknya Allah. Hak terhadap Allah, kata Nabi, anta'budullaha wa la tusyrik billahi syai'an. Kita beribadah kepada Allah, ini haknya Allah yang harus kita tunaikan. Kita beribadah kepada Allah tanpa ada unsur musyrik sedikit pun. Kalau kita menunaikan hak Allah, beribadah kepada Allah tanpa ada unsur musyrik sedikit pun, maka Allah akan bayar kita dengan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita doa minta dunia, jangankan kita doa minta yang lain, surga Allah kasih buat kita kalau kita menunaikan hak Allah dengan sebenar-benarnya. Kita ibu bapak kalau minta pengennya cepat, minta pengennya banyak, tapi hak Allah kita ogah-ogahan menunaikannya. Bagaimana Allah mau mengijabah doa kita sementara ibadah kita susah? Kan ayatnya jelas kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ibadah kepada Allah, kemudian kita minta tolong kepada Allah. Ibadah dulu, tunaikan hak kita kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Jadi bagaimana mungkin Allah mau mengijabah doa kita? Kita pengennya minta nih, kalau minta Pak, kalau berdoa pengennya banyak, pengennya cepat. Tapi kalau sholat, kalau ibadah kita entar-entar. Kan gitu ya? Bahkan maaf, kita kadang-kadang doa kita hampir mengatur Allah. Kita nih kalau doa udah kayak ngatur Allah. Ya walaupun bagus minta begitu, tapi kadang-kadang beda tipis sama ngatur Allah. Makanya ulama sufi ngomong begini, kalau kita berdoa kepada Allah, kemudian doa kita langsung dikabulkan oleh Allah, itu Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Maha kuasa bagaimana? Allah maha kuasa untuk mengabulkan doa kita dengan cepat. Kalau kita minta kepada Allah kemudian tidak dikabulkan oleh Allah, itu juga Allah sedang menunjukkan kemahakuasaannya. Maha kuasa bagaimana? Maha kuasa Allah tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Begitu. Jadi kalau pengen doa kita diijabah, kalau pengen permintaan kita dikabul oleh Allah, benerin ibadah kita, nanti Allah urusannya untuk membereskan urusan-urusan kita. Aduh, kita kalau urusan ibadah kadang-kadang Pak, apalagi kalau benturan urusan dunia, sholat aja misalnya, kita kadang-kadang sholat aja masih lalai, cuman gara-gara ngurusin cupang. Ini sekarang cupang lagi booming nih, sampai kutu air laku, kutu air. Biasanya Pak kita kutu air nggak laku itu, sekarang diplastikin sekantong 3.000, yang gedean 5.000. Cuman gara-gara ngurusin tanaman janda bolong sampai nggak ibadah. Brengsek banget tuh orang. Emang tanaman gak ada nama lain apa? Pelecehan kan itu.
Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah, kita kalau urusan ibadah maka suka ada istilah begini tuh, suka ada yang bikin status di medsos, berapa gajimu sampai berani meninggalkan sholat. Padahal kalau kita ibadah benar, contoh sholat aja, dalam surat Toha ayat 132, ternyata ibu bapak saudara ada kaitan ibadah yang kita kerjakan dengan rizki yang Allah berikan. Ada kaitannya antara sholat yang kita kerjakan dengan rizki yang Allah berikan buat kita. Surat Toha ayat 132 kata Allah, wa'mur ahlaka bisolah wastabir 'alaiha. Kata Allah, hei, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat, perintahkan istrimu mengerjakan sholat, perintahkan anakmu mengerjakan sholat. Kalau yang RT, RW, lurah, perintahkan wargamu untuk mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kata Allah, kami tidak minta rizki dari kalian, nahnu narzukuka, kami yang akan memberikan rizki kepada kalian. Jadi artinya semakin baik sholat kita, semakin beres sholat kita, maka Allah akan semakin membereskan rizki kepada kita. Jadi kalau sekarang begini ibu bapak, bapak dagang gak laku-laku, usaha gak maju-maju, bisnis payah bener, gak usah ke dukun, gak usah ke orang pinter. Tahu kenapa dukun disebut orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Paranormal disebut orang pinter. Ya iya, karena yang datang orang bodoh. Jangan ke dukun, jangan ke paranormal, jangan minta kepada yang lain. Periksa badan kita, periksa ibadah kita. Kalau selama ini dagang kita nggak laku, kalau selama ini bisnis kita nggak maju, barangkali sholat kita belum beres. Kalau kita punya anak misalnya bader atau bader, susah dibilangin. Susah dibilangin, tahu bu, susah dibilangin. Ibadah, gak ngerti dibilangin, ngelawan orang tua. Jangan salahin anaknya, periksa diri kita. Mungkin selama ini sholat kita belum beres. Tuh pak, kalau sholat kita benar, ada kaitan antara sholat dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Makanya benerin aja ibadah kita, nanti rezeki ngikutin. Ya kita kan begitu, kadang-kadang kalau urusan ibadah bentrok sama urusan dunia, kita lebih mementingkan urusan dunia daripada ibadah. Bapak nih pak, nih mohon maaf, baru pulang kerja, nyampe di rumah, kira-kira bada isya, motor baru standar 1, jaket masih di badan, ada tetangga lewat, Kang baru pulang, iya, mau kemana? Mau ke masjid, kan sekarang ada pengajian rutin, ayo Kang kita ngaji bareng, apa kita jawab, emang lu gak tahu gue baru pulang? Ini jaket juga masih nempel di badan. Kan begitu. Itu urusan ibadah begitu kita. Coba bapak baru pulang kerja jam 7 malam. Motor baru standar 1, kita baru sampai rumah, jaket masih di badan, tetangga liwat. Kang baru pulang, iya. Mau kemana? Ini Kang, ada temen lagi nyari tanah 200 meter. Akang ada enggak? Oh ada. Bisa dilihat enggak Kang? Ayo berangkat hari itu juga. Kalau urusan dunia begitu. Bagaimana mungkin Allah mau mengijabah doa kita? Bagaimana mungkin Allah mengijabah daripada munajat kita sementara kita tidak menunaikan haknya Allah? Ini satu. Mudah-mudahan kita bisa beresin ibadah dikit-dikit ya. Ya kita nih ngaji yang mingguan, yang bulanan, tujuannya supaya kita bisa lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Satu. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan hati kita menjadi mati sehingga Allah tidak mengabulkan doa kita, kata beliau, qara'tumul Qur'an walan ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Qur'an tapi kalian tidak beramal dengan Al-Qur'an. Kalian membaca Al-Qur'an tapi kalian tidak mengamalkan Al-Qur'an. Ini yang menyebabkan hati kita yang menjadi mati, pada akhirnya Allah tidak kabulkan segala doa dan munajat kita. Baca Quran gak diamalin, itu bikin hati jadi mati, kata Ibrahim bin Adham. Sekarang mah ibu bapak, bukannya orang baca Quran gak diamalin, emang Qurannya udah gak dibaca. Udah bukan mati lagi yang begitu mah. Ya Allah, bagaimana Quran gak dibaca? Orang sering saya bilang, ada orang nikah berumah tangga bu, dari semenjak akad nikah sampai punya anak 3, Qurannya masih tetap baru. Qurannya masih baru. Emang apa? Nggak pernah dibaca? Karena sayang.
Qurannya dijadikan mas kawin. Waktu nikah mah Masya Allah biar dibilang keren, pasangan yang islami, pasangan yang soleh dan soleha. Waktu nikah mas kawinnya seperangkat alat sholat, isinya 3, mukena sejadah sama Quran. Padahal mah gak bisa baca Quran. Apa tuh mukena sejadah sama Quran. Begitu selesai akad nikah, berumah tangga sampai punya 3, lah Qurannya masih tetap baru, gak pernah dibaca. Yang begitu Pak, Quran bukan jadi syafaat, itu Quran jadi laknat buat dia. Mana nikahnya bunting duluan lagi. Mas kawinnya Quran, kan pelecehan namanya itu. Ini hati-hati ibu bapak ya. Baca Quran tapi nggak diamalin, itu bisa menyebabkan hati kita menjadi mati. Ya kalau buat ukuran kelas kita mah ya, yang penting kita belajar baca aja dulu dah. Karena banyak orang sekarang yang ngakunya Islam, tapi ternyata begitu dites baca Al-Quran masih parah, masih rusak, bahkan nggak bisa sama sekali. Rugi Pak hidup kalau nggak bisa baca Quran. Bener. Kata nenek-nenek, Ustadz jangan manas-manasin dong. Saya kepengen kan belajar Quran, cuman saya nggak bisa waktu kecil karena udah tua. Kalau emang kepengen bu, pengen belajar baca Quran ya belajar. Nggak ada kata menyerah, nggak ada kata berhenti buat belajar. Tapi walaupun begitu juga ada cara sih sebenarnya. Walaupun ibu nggak baca Quran, tapi tetap dapat pahala baca Quran. Nggak baca Quran, tapi tetap dapat pahala baca Quran. Gimana caranya? Gampang, begini aja bu nih, kalau ibu punya duit ya beli Al-Quran. Al-Quran ya, apalagi kalau bapak nih, bapak yang bisa baca nih, bisa baca Quran. Ini yang lebih bagus nih, bapak beli Al-Quran. Ya yang harga, ya kalau bisa yang harga bagus yang 50.000 ke atas. Yang sedang ya 50.000 ke bawah, tapi jangan di bawah Quran yang 20.000 ke bawah, jangan. Kenapa? Tulisannya burak. Begitu kita baca puyeng mata kita, akhirnya nggak jadi baca. Yang bagus kalian belinya. Beli Quran, begitu beli Quran kita baca nih Pak nih, kalau yang udah bisa baca kita baca 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 30 hari khatam, 30 hari 30 juz, 30 hari khatam. Begitu khatam, Qurannya bawa ke masjid wakafin. Kita beli lagi, baca lagi 1 hari 1 juz, 30 hari khatam, bawa lagi ke musola wakafin. Terus begitu. Atau kalau ibu nggak bisa baca, beli aja dah Qurannya. Beli 10 biji Quran, taruh di musola, taruh di masjid, taruh di pesantren, nanti dibaca sama santri, dibaca sama jamaah. Itu juga sama pahalanya. Walaupun ibu nggak baca Quran, tapi insya Allah ibu dapat pahala baca Quran. Dari mana itu? Dari Quran yang kita wakafkan. Kata Nabi, sabun yujra lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mauti. Ada 7 amal yang pahala akan terus mengalir sampai kita masuk ke dalam kubur. Apa di antaranya? Di antaranya orang yang mewakafkan mushaf. Ya. Jadi ibu wakafkan aja mushaf tuh, wakafkan Quran. Jadi kadang-kadang begini nih, Bu, kan kalau ada orang Pak acara 40 hari atau 100 hari itu kan suka bikin surat Yasin ya. Yasinnya ada fotonya tuh. Tuh kadang-kadang ibu-ibu kalau ngaji dikasih surat Yasin pada berebut. Bagi gue sini kan begitu. Begitu dikasih mah dibawa pulang surat Yasin numpuk di rumah. Dibaca yang enggak. Sayang Bu, itu wakaf orang tuh, baca, amalin. Makanya besok kalau bapak nih keluarga ada yang meninggal, mau bikin acara misalnya 7 hari, 40 hari, 100 hari, enggak usah bikin surat Yasin. Sunnah enggak, wajib juga enggak. Itu mah kadang-kadang cuma tren aja ngikutin orang-orang pada bikin surat Yasin. Kita bikin nggak enak kalau nggak ada surat Yasin. Padahal kalau mau mah yang paling bagus beli aja Quran yang utuh. Wakafin ke masjid, wakafin ke musola, wakafin ke pesantren. Nanti santri yang pada baca, nanti jamaah yang pada baca, itu sama pahalanya, nggak bakal berkurang. Ya, belajar. Kalau memang mau masih pengen belajar bagus. Belajar baca Quran. Ya walaupun sering saya bilang ya Bu, kalau udah tua kayak begini kan mesti sadar diri. Ya belajarnya nggak sempurna. Ya karena mata udah kurang awas, kuping kurang denger, memori juga udah kebanyakan isinya. Isi kredit, panci, mukena segala macem. Jadi ngapal belajar udah susah. Ya anak yang kecil aja nih, yang kecil kadang-kadang kalau kita ajarin Quran suka salah melulu, apalagi yang udah tua. Saya ngajar ibu-ibu tuh pengen pada bisa belajar Quran, belajar. Nenek-nenek umur 40 tahun, 45 tahun ke atas tuh belajar baca Quran. Ya kita ajarin salah melulu. Ya emang udah wajar orang udah tua.
ikutin innallaha kana tawwaba. Dia baca innallaha kawat tembaga. Ya. Mata kurang awas, kuping kurang denger, ya wajar aja salah melulu. Lah yang kecil aja Pak, anak kecil yang memorinya masih bagus, otaknya, matanya masih awas, kita ajarin salah mulu. Bacana sirotol, dia baca sirontol. Lah itu benerin sirontol 3 bulan gak kelar-kelar. Belajar Quran. Kita membaca Al-Quran tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Ini sekarang sedang berlangsung MTQ Musabaqah Tilawatil Quran di Sumatera Barat, tingkat nasional. Bagus MTQ Musabaqah membaca Al-Quran, memberikan inspirasi buat generasi muda untuk bagaimana membaca Quran dengan rapi, dengan tartil, dengan qiraah yang benar. Tapi lebih bagus lagi kalau ada musabaqah mengamalkan Al-Quran. Jadi bukan cuma sekadar Quran diperlombakan, berbagus-bagus, berindah, tapi coba kita bikin bagaimana kita berlomba untuk mengamalkan daripada isi Al-Quran. Karena jelas Al-Quran pedoman hidup kita. Al-Quran kalau kita kaji, Masya Allah, luas dalamnya. Ya kalau kita kan ngaji begini nggak bisa ngaji kayak santri. Kalau santri kan masih ada waktu yang luas, ada kesempatan yang luas buat mengkaji Al-Quran. Kalau kita ngaji model kayak begini, ini kan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita disarikan baru disampaikan kepada kita. Ini yang nomor kedua, kita membaca Al-Quran tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan yang belum bisa membaca Al-Quran belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, pelan-pelan kita belajar untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ibu bapak saudara, yang menyebabkan hati kita menjadi mati sampai pada akhirnya Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Kata Ibrahim bin Adham, ada'aitum hubar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnataha. Kalian mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kalian tinggalkan sunnah Nabi Muhammad. Kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita tinggalkan sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan hati kita menjadi mati, Pak. Yang pada akhirnya Allah tidak kabulkan daripada kita punya doa. Ngaku cinta sama Nabi tapi kita tinggalkan sunnah Nabi. Pak, Bu, meninggalkan sunnah Nabi salah. Tapi juga merasa paling sunnah juga salah. Kita meninggalkan sunnah Nabi salah, tapi merasa paling sunnah juga salah. Jadi kan kadang-kadang maaf Pak, anak sekarang baru tibang celananya cingkrang dikit, kemudian jenggot ada beberapa lembar sama jidat hitam, udah ngaku paling sunnah. Asal ngelihat orang yang pakai kain sarung, mata kakinya ketutup, apa kata dia? Oh, ini bukan golongan gua, ini belum sunnah yang begini. Merasa paling sunnah salah. Baru tibang ada jidat hitam sama celana cingkrang udah ngaku paling sunnah. Akhirnya apa aja disunahkan, goes sunnah, warung sunnah, apa aja disunahkan. Merasa paling sunnah juga salah, meninggalkan sunnah juga salah. Kita belajar untuk menerapkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kayak begini modelnya. Ya mohon maaf, kadang-kadang ada orang belum tobat. Waktu dia belum tobat, dia merasa paling banyak dosanya. Waktu dia belum hijrah, dia merasa dosanya paling banyak. Begitu dia tobat, dia melihat orang dosanya pada banyak. Lah kan salahnya begitu. Waktu belum hijrah, dia menganggap diri dia paling banyak dosanya. Begitu selesai hijrah, dia menganggap orang-orang pada banyak dosanya, gue udah enggak. Salah juga yang begitu. Makanya kita belajar nih, apalagi sekarang nih kita berada di akhir bulan Maulid. Masya Allah, kita kan kalau bulan Maulid Bu, Pak, ini luar biasa. Cuma di Indonesia Pak, begitu masuk bulan Maulid tuh, ibu-ibu, bapak-bapak di Indonesia ini pada mengadakan peringatan Maulid. Mulai dari TK, mulai dari Majlis Taklim, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan sampai tingkat istana negara Pak, itu kalau bulan Maulid ngadain peringatan Maulid. Ya cuman kalau sekarang walaupun karena masih pandemi jadi belum terlalu banyak, tapi tetap banyak yang mengadakan. Alhamdulillah sekarang para mubalik, para penceramah sudah mulai mengisi acara-acara Maulid. Selama kemarin hampir 3 bulan lebih Ustadz Kiai nggak ngapa-ngapain. Ya karena pandemi,
Habis porak-poranda ekonomi kita, yang kerja karyawan pada di PHK, bukan cuma karyawan, ustadz juga pada nganggur. Harapannya hari Jumat masih ada sholat Jumat ditutup juga. Majelis taklim tutup, pengajian tutup, sholat Jumat tutup juga. Akhirnya 3 bulan ustadz pelanga pelongo, ya nggak ngapa-ngapain. Sekarang alhamdulillah para teman-teman ustadz, para dai, para penceramah sudah mulai mengisi daripada peringatan Maulid. Bahkan Bu, ini kalau bulan Maulid nih di kampung-kampung rasanya majelis taklim, musola berasa punya hutang kalau belum mengadain peringatan Maulid. Apalagi ibu-ibu mah, kalau ibu-ibu mah Pak, kalau urusan Maulid paling hebat dia. Nih ibu-ibu bikin di masjid, bikin peringatan Maulid di masjid, gabung bapak-bapak sama ibu-ibu. Tapi bagi ibu-ibu enggak kaci yang begitu. Besok bikin lagi grup ibu-ibu. Iya, kalau ibu-ibu begitu kalau urusan pengajian. Sampai ada pertanyaan begini, di Indonesia Maulid rajin, Maulid tiap tahun, tapi peringatan Maulidnya rame, hasilnya nggak ada. Apa buktinya? Peringatan Maulid tiap tahun diadakan, tiap masjid, musola, majlis taklim, bahkan besar-besaran. Mana hasilnya? Buktinya Maulidnya rame, maksiat juga masih rame. Maulidnya rame, korupsi juga masih rame. Bahkan Maulid sampai ke istana, tapi negara masih banyak korupsinya. Mana hasil peringatan Maulidnya? Begitu. Maka buat kalangan orang yang anti Maulid jadi senjata tuh. Allah, ngapain peringatan Maulid? Buktinya maksiat masih banyak. Sekarang begini Pak, Bu. Kalau nih orang kita bikin peringatan Maulid di rumah, di kampung, di masjid, di musola, tapi maksiat masih banyak. Kira-kira yang salah orangnya apa maulidnya? Sekarang begini dah. Nih sekarang masjid kita kan udah bagus-bagus nih. Masjid kita udah hebat-hebat. Bahkan sekarang rata-rata masjid kebanyakan pakai AC. Kan hebat tuh. Masjidnya bagus-bagus, tapi sekarang jamaah masjid masih tetap aja sepi. Sholat 5 waktu, apalagi subuh mah. Kira-kira kalau masjidnya udah bagus, jamaahnya masih nggak mau ke masjid, kira-kira yang salah masjidnya apa orangnya? Salah masjidnya kali. Ngapa bikin masjid dekat rumah gua, kan begitu. Kalau udah masjidnya bagus, orang masih nggak mau ke masjid, nggak mau ibadah ke masjid. Maaf ibu bapak, bukan salah masjidnya, salah orangnya yang emang wataknya kayak begitu. Maka kalau kita mengadakan peringatan Maulid, bikin peringatan kelahiran Nabi Muhammad di masjid, di musola, di majlis taklim, tapi kemudian maksiat juga makin banyak. Bukan salah maulidnya, salah orangnya yang emang watak kelakuannya kayak begitu. Bahkan kadang-kadang ada pertanyaan begini, ibu-ibu kalau ngaji rajin, maulid rajin, tapi kadang-kadang sama suami masih ngelawan. Ibu, bagaimana enggak ngelawan sama suami? Kadang-kadang maaf Bu. Kadang-kadang mengaji, maulid, kadang-kadang sama suami masih suka nyuruh-nyuruh. Gak boleh Bu. Mau pergi ngaji, Bang, saya mau berangkat ngaji ya. Cuman titip tuh, air kalau mendidih tolong masukin ke termos. Ngajinya bener, izinnya bagus, nyuruh masukin air ke termos dan yang salah. Kadang-kadang ngajinya siang habis johor, ngomong sama suaminya begini, Bang, saya mau berangkat ya ke majlis taklim, cuman titip ya Bang, Kang, kalau hujan tolong itu jemuran angkatin. Lah suami suruh ngangkat jemuran. Bu, maaf kalau suami ibu mantan santri dulu pernah mondok, ngerti urusan jemuran. Kalau suami, nih kayak saya nih, saya lulusan pesantren, saya dulu pernah nyantri. Jadi kalau pakaian Bu, Pak, nih saya kasih tahu nih bapak-bapak nih, Pak, kalau ngangkat jemuran begini nih, kalau baju Pak dilihat kerahnya, dilihat kerahnya sama lehernya. Kalau kerahnya kering, lehernya kering, berarti itu jemuran kering. Ini suami yang belum tahu. Kalau jemuran celana Pak dilihat pinggangnya, kalau pinggangnya kering semuanya kering. Emang suaminya nggak pernah mondok, nggak tahu urusan jemuran. Begitu hujan turun itu jemuran diangkut semua ditumpukin. Begitu istrinya pulang ngaji, ngomel. Emang dasar laki bego. Lah jemuran basah sama jemuran kering disatuin, kan gue capek nyucinya. Lah suami diomelin, ngajinya bener, ngomelinnya yang salah. Kemarin tuh ada bapak-bapak lapor sama saya begini, Ustadz, alhamdulillah istri saya merajin bener ngajinya.
Jam 7 pagi udah berangkat ke majelis taklim. Jam 7 pagi. Udah izin, Kang, saya mau berangkat ke majelis taklim. Kok pagi sekali? Ya sekarang di majelis taklim ngadain peringatan Maulid. Terus kok berangkatnya pagi-pagi? Ya kan saya bagian nabuh rebana. Jadi kalau bagian rebana tuh datang duluan. Orang belum pada datang, dia udah datang duluan tuh. Nyanyi barang 5 lagu, 6 lagu supaya manggil orang. Nanti setelah begitu acara selesai, orang pada makan, dia nabuh rebana lagi. Begitu selesai orang makan, dia nggak kebagian makan. Dia emang bagian nabuh rebana. Jadi saya mau berangkat pagi-pagi, itu nasi mas saya udah colokin di Magicom. Akang kalau mau makan ada Indomie, masak aja sendiri. Ya Allah, Ustadz dia yang pada maulid, saya yang kelaparan. Ini ibu bapak saudara yang dirahmati Allah, ini bulan maulid, kita masuk di bulan maulid mengadakan peringatan maulid. Pertama, bahwa orang ini sekarang begitu masuk bulan maulid merayakan peringatan maulid, satu sebagai bentuk rasa syukur kita. Jadi kalau orang maulid Pak nggak usah pakai dalil, maulid mah bentuk rasa syukur, rasa girang, rasa senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dengan lahirnya Nabi Muhammad maka kita menjadi manusia yang diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat. Asbab diutusnya Nabi Muhammad dan kita mengikuti ajaran beliau. Itu yang mesti kita girangin, itu yang mesti kita syukurin. Bahkan kata Nabi, tuba liman ra'ani wa ama Nabi, summa tuba liman lam yarani wa ama Nabi. Bahagia orang yang melihat aku, berjumpa dengan aku, wa ama Nabi, kemudian dia beriman kepadaku. Summa tuba kata beliau. Lebih bahagia lagi, lebih senang lagi orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah melihat aku, hidup tidak sejaman dengan aku, wa ama Nabi, tapi dia beriman kepadaku. Kalau orang ketemu Nabi, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman dengan ajaran Rasul, itu mah biasa. Iya enggak? Yang luar biasa nih model-model kita nih, yang gak pernah ketemu Nabi, gak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya, hidup kita tidak sejaman dengan Nabi Muhammad, tapi kita beriman dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal jujur ya Bu, kita nggak pernah ngelihat bagaimana tampang rupa wajah Nabi Muhammad. Tapi hebatnya Nabi Muhammad itu tidak pernah kita berjumpa Nabi, tidak pernah kita mengikuti tidak pernah kita melihat wajah Nabi bagaimana tampang rupanya, tapi kita cinta kepada Nabi Muhammad. Itu yang luar biasa Pak. Kok bisa begitu ya? Ya sekarang begini dah, saya kasih contoh Pak. Kalau di Facebook ada akun bodong. Kita kemudian berteman dengan akun itu, akun yang kita nggak kenal, baru kenal di akun tuh, di Facebook, di medsos, kata-katanya bagus, kata-katanya indah. Padahal kita belum ketemu sama itu orang yang ada di akun itu, tapi dengan kata-kata yang indah kita merasa senang dengan orang itu. Padahal kita belum pernah melihat wajahnya. Itu di medsos. Ini lagi Rasulullah, Nabi Muhammad, walaupun belum pernah kita berjumpa, belum pernah melihat bagaimana tampang rupanya, tapi beliau yang menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Maka kita bersyukur. Ini yang kita syukuri dari peringatan Maulid sebenarnya. Bersyukur kita diberikan iman, bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Orang-orang Pak, Bu, bahkan Nabi Musa saja itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Ada kisah begini Bu, saya mau cerita, boleh enggak? Udah dengar belum ceritanya? Ya emang saya belum cerita. Di zaman Bani Israel Pak, ada anak muda Pak. Ini anak muda Masya Allah Pak, biang kerok di kampungnya. Biang kerok, orang brengsek. Pokoknya maksiatnya aja hampir 200 tahun. Dia mani hidupnya maksiat melulu. Saking rajinnya maksiat, sampai maksiat pakai jadwal. Kalau kita makan ngaji pakai jadwal, dia maksiat pakai jadwal. Satu saat diumumkan di masjid, diumumkan di kampungnya bahwa ini orang meninggal dunia. Begitu diumumkan ini anak muda meninggal dunia, orang kampung bukan sedih Pak, malah girang. Alhamdulillah akhirnya mampus juga tuh bocah. Emang gue lagi harap-harap. Begitu dia meninggal, pokoknya kampung kita aman, udah gak ada biang kerok lagi dah. Begitu. Saking bencinya orang kampung sama dia. Begitu saking bencinya Pak, itu orang kampung sama anak muda Pak, itu jenazahnya gak dikubur. Dilemparin ke tempat sampah. Udahlah gak usah dikubur, bagus-bagus amat, lemparin ke tempat sampah. Orang hidup juga sampah dia mah, begitu. Akhirnya Nabi Musa dapat perintah dari Allah untuk mengurus itu jenazah anak muda.
Diambil Pak itu jenazah anak muda, diurusin, dimandiin, dikapanin sebagaimana layaknya manusia. Dan itu membuat heran kaum Nabi Musa. Kata warganya, kata kaumnya, lah itu Nabi Musa, apa lagunya dia? Emang dia nggak tahu itu orang? Kan itu yang meninggal biang kerok itu, anak muda brengsek itu, masih jadi 200 tahun. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa mempertanyakan itu. Apa jawab Nabi Musa? Waduh, saya hanya dapat perintah dari Allah untuk mengurus ini jenazah anak muda. Adapun amal apa yang pernah dilakukan nanti saya tanya sama Allah melalui malaikat Jibril. 2-3 hari kemudian malaikat Jibril menyampaikan dan akhirnya dikumpulin umatnya oleh Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Saudara-saudara, kalau kemarin Anda bertanya tentang soal jenazah yang saya urus, bukan saya tidak tahu, saya tahu itu jenazah anak muda tukang maksiat. Itu anak muda di kampung memang biang kerok, saya tahu. Tapi saya dapat perintah dari Allah untuk mengurus jenazahnya. Kalau Anda bertanya, amal apa yang pernah dia lakukan? Menurut informasi dari malaikat Jibril, dulu nih anak muda nih, waktu masih hidupnya, di sela-sela maksiat dia, pernah satu hari dia lagi libur maksiat, lagi prek tanggal merah. Begitu dia lagi libur maksiat, dia iseng, dia buka kitab Taurat. Kitab Nabi Musa kan kitab Taurat. Begitu lagi iseng-iseng buka kitab Taurat, ternyata di dalam kitab Taurat itu ada tulisan Muhammad. Muhammad itu nama Nabi kita. Hebat gak tuh Nabi Muhammad? Orangnya belum lahir, namanya udah ditulis. Orangnya belum ada di alam dunia, sejarahnya udah ditulis. Itu dalam Maulid Dibai hadis yang kedua. Itu ada tuh. Hadis yang kedua, An Ka'ab bin Ahbar. Jadi an